محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، ہمارے سامنے یہ کتاب تسہیل المصادر ہے۔ تسہیل المصادر، یہ کتاب اعدادیہ جماعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ اعدادیہ جماعت میں یہ اعدادیہ صحیح لفظ کیا ہے، کیا معنی ہے، یہ سماعت فرما لیں۔ تو یہ صحیح لفظ اعدادیہ، اعدادیہ، تو اعدادیہ صحیح لفظ ہے۔ اعدادیہ، اعدادیہ یہ غلط لفظ ہو جاتے ہیں۔ اعدادیہ یہ لفظ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں ایک اعداد اور ایک مشدد یا ہے اور ایک تا ہے۔ اعداد اور مشدد یا اور تا۔ اعداد کا معنی آتا ہے تیار کرنا اور تیاری، تیار کرنا اور تیاری۔ اعداد کا معنی تیار کرنا اور تیاری۔ یا مشدد یا جو ہے یہ نسبت کے لیے ہے، جیسے مراد آبادی، رامپوری یا راجستھانی والا کے معنی میں رامپوری رامپور والا، مراد آبادی مراد آباد والا، راجستھانی راجستھان والا۔ تو یا مشدد نسبت کے لیے ہے، تو اعدادی بغیر تا کے معنی ہوا تیاری والا۔ اعدادی تیاری والا، اس میں تا مؤنث بنانے کے لیے لگ گئی تو ہو گیا تیاری والی۔ اعدادیہ تیاری والی۔ اب تیاری والی کیا چیز؟ تیاری والی کیا چیز؟ تو تیاری والی جماعت، تیاری والی جماعت۔ تو جماعت اعدادیہ یہ درس نظامی کی تیاری کے لیے پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اولیٰ جماعت کی یا ثانیہ جماعت کی بعض کتابیں فارسی میں ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے فارسی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے پہلے سے اعدادیہ میں فارسی پڑھا کر اولیٰ ثانیہ اور جن جماعتوں میں بھی فارسی کی کتاب ہے تو اس کے لیے تیاری کرائی جاتی ہے، تو اس لیے اس جماعت کو اعدادیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے درجہ مولویت کی شروعات اعدادیہ سے نہیں بلکہ اولیٰ سے ہوتی ہے،
کیونکہ اولا کا معنی ہے پہلی جماعت۔ تو اگر اعدادیہ سے ہی درجہ مولویت کی شروعات ہو گئی ہوتی تو اعدادیہ کے بعد جو جماعت آ رہی ہے تو اس کو اولا نہیں بلکہ ثانیہ کہا جاتا۔ تو اعدادیہ کا معنی ہے تیاری والی جماعت۔ تو یہ کتاب اعدادیہ جماعت میں پڑھائی جاتی ہے اور اعدادیہ جماعت کی کتابوں میں اہم ترین کتاب ہے۔ فارسی گرامر کی کتاب ہے، فارسی گرامر کی۔ اگر آپ نے انگلش وغیرہ گرامر پڑھی ہے تو جانتے ہوں گے کہ گرامر کا کسی بھی زبان میں کتنا اہم رول اور کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب اعدادیہ کی کتابوں میں بہت اہم ترین کتاب ہے، اس لیے طلباء کو اس کتاب پر خاص توجہ رکھنی چاہیے اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو ہم اس کتاب کے سب سے پہلے صفحے پر ہیں، تو آئیے اس صفحے کے ایک ایک لفظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے اوپر بسمہ تعالی لکھا ہوا ہے، بسمہ تعالی۔ بی کا معنی سے ہوتا ہے اور اسم کا معنی نام ہوتا ہے، اور ہی کا مطلب اور معنی اس ہوتا ہے، اور تعالی کا مطلب بلند ہوتا ہے۔ سب کا مل کے ترجمہ ہوگا، یہ ایک بار اور سن لیں۔ بی کا معنی سے، اس کے بعد اسم کا معنی نام، پھر اسم کے بعد ہی کا معنی اس، تعالی کا معنی بلند۔ پورے کا مل کے ترجمہ ہوگا اس بلند اور برتر کے نام سے، اس بلند اور برتر کے نام سے۔ اس بلند و برتر، کس بلند و برتر؟ یعنی اللہ بلند و برتر کے نام سے۔ شروع۔ تسہیل المصادر۔ تسہیل کا معنی ہے آسان کرنا۔ تسہیل کا معنی آسان کرنا اور آسان کرنے والی یا آسان کی ہوئی۔ آسان کرنا، آسان کرنے والی یا آسان کی ہوئی۔ تو یہ تسہیل کے معنی ہے، آسان کرنا، آسان کرنے والی اور آسان کی ہوئی۔ یہاں تسہیل کا معنی آسان کرنے والی ہے، یہاں تسہیل کا معنی آسان کرنے والی لیا جائے گا۔ المصادر، یہ عربی کا لفظ ہے اور مصادر مصدر کی جمع ہے۔ مصادر مصدر کی جمع۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ سب اسی کتاب میں آئے گا۔ سب سے پہلا سبق مصدر کا ہی ہے اس کتاب میں، تو اسی سبق میں ہم انشاءاللہ مصدر کسے کہتے ہیں اور مصدر کی پہچان کیا ہے، یہ ساری باتیں سبق نمبر 1 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ملا کر ترجمہ پورے کا ہوگا،
مصدروں کو آسان کرنے والی، مصدروں کو آسان کرنے والی کیا چیز؟ کتاب، مصدروں کو آسان کرنے والی کتاب۔ یہ تسہیل المصادر کا معنی ہوا۔ یہ کتاب کا نام بار بار زبان پر دہرانا ہے، تسہیل المصادر، تاکہ صحیح نام کتاب کا یاد ہو جائے۔ بعض اعدادیہ کے طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں اس کتاب کا نام صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتا، نام تک ڈھنگ سے ان کو اس کتاب کا لینا نہیں آتا، تو کوئی تسہیل المصادر کہہ دیتا ہے، مصادر کہہ دیتا ہے، تو ہا کو ختم کر کے تسہیل بول دیتے ہیں، تسہیل، تو یہ سب نہیں بولنا ہے، بلکہ صحیح لفظ تسہیل المصادر یہ بولنا ہے اور اسی کو زبان پر دہرانا ہے۔ تصنیف، تصنیف کا معنی آتا ہے کتاب تیار کرنا، کتاب لکھنا۔ یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ کتاب تسہیل المصادر کس عالم نے لکھی ہے، کس بزرگ نے لکھی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں علیہ الرحمہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں علیہ الرحمہ، ان کا نام بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ کوئی پوچھے کہ تسہیل المصادر کس نے لکھی ہے، اس کے لکھنے والوں کا نام بتاؤ، تو فوراً نام بتا دیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں۔ کتاب لکھنے والوں کو مصنف کہتے ہیں، مصنف۔ تو کوئی سوال کرنے والا اس طرح بھی سوال کر سکتا ہے کہ تسہیل المصادر کے مصنف کا نام بتاؤ، تو ہمیں حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں بتانا ہے۔ تو ان کا نام زبانی یاد کرنا ہے، علیہ الرحمہ، ان پر، علیہ ان پر، الرحمت و اللہ کی رحمت ہو، ان پر اللہ کی رحمت ہو، کن پر؟ انہی مولانا مفتی عبدالرشید پر۔ اس کے بعد نیچے 1323 ہا کا مطلب ہے ہجری، 1323 ہجری، 1323 ہجری، ہجری کا مطلب ہوتا ہے اسلامی سال۔ تو 1323 ہجری میں حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں پیدا ہوئے، یہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، 1323 ہجری، پیدائش کی تاریخ ہے ان کی، سن پیدائش، پیدا ہوئے 1323 ہجری میں، اور 1395 ہجری میں انتقال فرمایا، یہ بعد میں انتقال کی تاریخ ہے، 1395 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تو کل عمر ان کی 72 سال ہوئی، 1323 ہجری میں پیدا ہوئے، 1395 ہجری میں انتقال فرمایا، تو 72 سال کی ان کی عمر ہوئی، 1395۔ اس وقت 1441 ہجری چل رہی ہے، 1441۔ پھر اس کے نیچے ہے ناشر، اس کتاب کو چھاپنے والے،
کہاں سے چھپ کر آئی ہے یہ کتاب؟ ناشر چھاپنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے، مجلس برکات، مجلس برکات سے یہ کتاب چھپی ہے۔ مجلس برکات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ UP۔ یہ سب سے پہلا صفحہ ہوا ہمارا۔ اس کتاب کے اگلے صفحے پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بی کا معنی بھی پیچھے بتایا، سے اسم کا معنی بھی بتایا، نام، اللہ اللہ، اور الرحمن بہت مہربان، اور رحیم رحمت والا۔ تو پورے کا ملا کر ترجمہ ہے بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے، بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ رحمان سے ترجمہ شروع کریں گے، بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ نحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی یعنی اللہ کی، ہم اس کی یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، ونصلی اور درود بھیجتے ہیں، علی معنی پر ہوتا ہے، اور رسول رسول ہی اس کے کریم کرم والے، اور اس کے کرم والے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے کرم والے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اصطلاحات، اصطلاحات لفظ ہے، تو اصطلاحات اصطلاح کی جمع ہے، اصطلاحات اصطلاح کی جمع۔ اب اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کا معنی کیا ہے؟ تو پہلے معنی کے بارے میں سن لیں، معنی کسے کہتے ہیں اور معنی کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو محترم طلبہ، معنی لفظ سن کر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اس لفظ کا معنی ہوتی ہے۔ لفظ سن کر جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو وہ اس لفظ کا معنی ہوتی ہے۔ جیسے لفظ پانی سنا ہم نے، پانی، تو پانی سن کر جو چیز ہم نے سمجھی وہ لفظ پانی کا معنی ہے۔ لفظ پانی سن کر جو چیز ہم نے سمجھی وہ لفظ پانی کا معنی ہے۔ کیا چیز سمجھی؟ وہی ایک پتلی شفاف چیز جو زمین سے نکلتی ہے نل یا سمرسیبل کے ذریعے، جس کو ہم پیتے ہیں، جس سے ہم نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ پانی کا معنی ہے۔ پانی لفظ سے جو چیز سمجھی جاتی ہے اس کو معنی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے واٹر
تو واٹر کا معنی کیا ہے؟ لفظ واٹر سے جو چیز سمجھی جائے۔ کیا چیز ہے جو سمجھتے ہیں ہم؟ وہی جس کو ہم پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں جس سے۔ تو لفظ واٹر کا معنی وہ چیز ہے جس سے ہم نہاتے، دھوتے اور پیتے ہیں۔ لفظ واٹر کا معنی پانی نہیں ہے، لفظ پانی۔ پانی تو ایک لفظ ہو گیا، لفظ واٹر کا معنی پانی نہیں ہے، پانی تو خود ایک لفظ ہے، بلکہ واٹر کا معنی وہ چیز ہے جس کو ہم پیتے ہیں، جس سے نہاتے ہیں، جس سے کپڑے دھوتے ہیں، گندگی صاف کرتے ہیں۔ تو اب جب لفظ واٹر کا معنی پانی نہیں ہے تو پھر کہتے کیوں ہیں کہ واٹر کا معنی پانی، واٹر کا معنی پانی، واٹر کا معنی پانی؟ تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ واٹر کا معنی وہ چیز ہے جس کو ہم پیتے، نہاتے، دھوتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو ہم اردو زبان میں پانی سے بیان کرتے ہیں، تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ واٹر کا معنی پانی ہے، ورنہ تو لفظ واٹر کا معنی پانی نہیں بلکہ پانی تو خود ایک لفظ ہوا۔ لفظ واٹر کا معنی وہ چیز ہے جس سے ہم نہاتے، دھوتے، پیتے ہیں۔ اگر لفظ واٹر کا معنی پانی ہو تو جس کو انگلش زبان نہیں آتی ہے، جس کو انگلش زبان نہیں آتی ہے، وہ انگلش زبان سیکھ رہا ہے، اردو اس کو آتی ہے، تو وہ لفظ واٹر کا معنی پانی اس طرح یاد کر رہا ہے، لفظ واٹر کا معنی پانی، لفظ واٹر کا معنی پانی۔ تو اب اگر کوئی انگریز جس کو انگریزی آتی ہے اور اردو نہیں آتی، وہ اگر اردو یاد کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ تو جیسے اردو جاننے والا انگلش سیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ واٹر کا معنی پانی، واٹر کا معنی پانی، تو جب انگریز اردو سیکھنے والا پانی کی اردو سیکھے گا تو وہ کہے گا کہ پانی کا معنی واٹر، پانی کا معنی واٹر، پانی کا معنی واٹر۔ تو اگر واٹر کا معنی پانی ہوتا تو یہ انگریز پانی کا معنی واٹر کیوں کہتا؟ اس نے تو الٹا کر دیا۔ بھئی اردو جاننے والا واٹر کا معنی پانی بتا رہا ہے، انگلش جاننے والا اردو پانی کا معنی واٹر بتا رہا ہے، تو یہ الٹ پلٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ نہ تو لفظ واٹر کا معنی پانی ہے، نہ لفظ پانی کا معنی واٹر ہے، بلکہ معنی تو وہ چیز ہے جس کو ہم پیتے ہیں، نہاتے، دھوتے ہیں۔ اب اس کو جس کی جو زبان ہے تو وہ اس میں تعبیر کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ تو حاصل یہ کہ معنی وہ چیز ہوتی ہے جو لفظ سے سمجھی جائے، جو لفظ سے سمجھیں۔ اب یہ دو قسم کا ہوتا ہے معنی، ایک معنی اصلی ہوتا ہے، اصلی، اور ایک معنی غیر اصلی ہوتا ہے۔ ایک معنی اصلی اور ایک معنی غیر اصلی۔ اصلی معنی وہ ہوتا ہے جس کو لفظ سن کر پڑھے بے پڑھے سب سمجھ لیں۔ اصلی معنی وہ ہوتا ہے جس کو لفظ سن کر پڑھے بے پڑھے، چھوٹے جوان بوڑھے سب سمجھ لیں۔ اور غیر اصلی معنی وہ ہوتا ہے جس کو سب نہ سمجھیں بلکہ کچھ ہی لوگ سمجھیں۔ یہ بات مثال سے سمجھ میں آئے گی، جیسے لفظ پانی۔ تو لفظ پانی کا معنی میں نے ابھی بتایا کہ وہ چیز
جس کو ہم پیتے اور جس سے نہاتے دھوتے ہیں، تو وہ پانی کا معنی ہو گیا۔ تو یہ لفظ پانی کا معنی اصلی ہے، جس کو ہم پیتے نہاتے دھوتے ہیں، یہ چیز لفظ پانی کا معنی اصلی ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر اعدادیہ جماعت میں طلبہ جو بھی 4 6 8 10 ہوں، وہ چائے کے شوقین ہوں، چائے کے شوقین، اب مدرسے میں اساتذہ چائے پر پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی طالب علم چائے نہیں پیے گا۔ اب اعدادیہ جماعت کے طلبہ چائے کے شوقین ہیں، اور اساتذہ ساتھ میں یہ بھی اعلان کریں کہ جو چائے پینے والوں کی خبر لائے گا، شکایت کرے گا، تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو اب اعدادیہ جماعت کے طلبہ جو چائے کے شوقین ہیں، وہ اولیٰ ثانیہ کے طلبہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب چائے پینے کہیں جانا ہے، تو اگر اعدادیہ کے طلبہ نے آپس میں کہا کہ چلو چائے پینے چل رہے ہیں، تو دوسرے طالب علم اولیٰ یا ثانیہ کے سن لیں گے اور شکایت ہو جائے گی، کیونکہ چائے پینے والوں کی خبر دینے والوں کے لیے انعام بھی رکھا جا چکا ہے۔ تو اب اعدادیہ کے طلبہ نے بعد عصر جو تنہائی کا ٹائم ہوتا ہے، اکیلے میں میٹنگ رکھی اور یہ طے کیا کہ جب اولیٰ ثانیہ کے لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم بھی بیٹھے ہوں، تو جب ہم یہ کہیں کہ چلو پانی پینے چل رہے ہیں، چلو پانی پینے چل رہے ہیں، تو ہم سب اعدادیہ کے سمجھ لیں گے کہ چائے کو کہہ رہا ہے، کہ چائے پینے چل رہے ہیں۔ تو اعدادیہ جماعت نے مل کر لفظ پانی کا معنی چائے بنا لیا، کہ جب ہم کہیں چلو پانی پینے چل رہے ہیں، تو ہم سب سمجھ لیں گے کہ چائے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ معنی لفظ پانی کا چائے جو اعدادیہ کے طلبہ نے مل کر بنایا، یہ غیر اصلی ہے۔ اس غیر اصلی معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو معنی کی 2 قسمیں ہوئیں، اصلی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اصلی معنی وہ ہے جس کو سبھی سمجھیں، زبان والے سب سمجھ لیں، پڑھے بے پڑھے چھوٹے بڑے سب سمجھ لیں۔ اور اصطلاحی معنی جس کو سب نہ سمجھیں بلکہ جتنے لوگوں نے مل کر بنایا ہے وہی سمجھیں۔ تو معنی اور معنی کی 2 قسمیں ہوئیں۔ تو اب اصطلاحات، اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک اصلی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اس کا اصلی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں سماعت کریں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ ہمارے سبق کا خلاصہ تسہیل المصادر کتاب کا جو پہلا صفحہ تھا، اس میں لکھے ہوئے سارے لفظ اور ان کا مطلب۔ تسہیل المصادر صحیح لفظ کیا ہے، اور ہاں اعدادیہ صحیح لفظ کیا ہے، اعدادیہ کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد تسہیل المصادر صحیح لفظ اور تسہیل المصادر کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد میں مصنف، اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور یہ کتاب کہاں سے نشر ہوئی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کا معنی اور اصطلاحات لفظ،
اس کے بارے میں معنی کسے کہتے ہیں اور معنی کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا، یہ ہمارا آج کا سبق ہوا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔